باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم راک فاسفیٹ کے بارے میں کچھ ضروری چیزیں نوٹ کریں گے، اس لیے کہ آج کل ہم سنتے ہیں کہ ڈی پی جو گندم کے لیے بہت ضروری ہے، ان کی قیمت آسمان سے باتیں کر رہی ہے، بہت زیادہ مہنگی ہو گئی ہے۔ تو راک فاسفیٹ کی اس نسبت سے بہت زیادہ اہمیت بڑھ گئی ہے۔ میں مختصراً آپ لوگوں کو صرف راک فاسفیٹ کے بارے میں پہلے بتاتا ہوں کہ راک فاسفیٹ کیا ہے۔ راک فاسفیٹ، سب سے پہلے اس کو راک فاسفیٹ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ راک میں ہوتا ہے۔ راک ایک ٹیکنیکل لفظ ہم استعمال کرتے ہیں سٹون کے لیے، سٹون پتھر، اور یہ ماس آف منرل، جو منرل ہے نا اس کا ایک ماس ہے۔ دوسرے لفظوں میں ہم کہیں گے منرلائڈ ماس۔ یہ منرلائڈ ماس ہے، اس میں منرل ہوتے ہیں۔ اب فاسفیٹ کیا ہے؟ یہ تو راک کی بات ہوگی۔ فاسفیٹ ایک انارگینک آئن ہے فاسفورس کا، اور یہ ایکٹیو سٹیج میں ہوتا ہے۔ اس کا فارمولہ یہ ہے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں پی ایک آکسیجن کے ساتھ بانڈ بناتا ہے، اور 3 اس پہ آکسیجن ایٹم ہوتے ہیں، لیکن یہ -1 -1 یہ ایکٹیو فارم میں ہوتا ہے۔ یہ فاسفورس اس میں موجود ہے۔ اب راک فاسفیٹ کا فارمولہ یہ ہے، ایکس۔ یہ ایکس جو ہے نا، یہ کلورین ہو سکتا ہے، فلورین ہو سکتا ہے، ہائیڈراکسلائن ہو سکتا ہے، ایٹسٹرا۔ یہ کمپلیکس فارمولہ ہے۔ اب ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہم نے سب سے پہلے یہ معلوم کرنا ہے جو راک ہم سلیکٹ کریں گے، اس راک کی جو ایکسپیکٹڈ یا جو لٹریچر میں ہے بلیکش ٹائپ ہو سکتا ہے، براؤنش اینڈ یلوش، یہ ہو سکتا ہے۔ ہمارا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم نے اس راک میں معلوم کرنا ہے کہ اس میں فاسفیٹ ہے یا نہیں ہے، کوالیٹیٹیو ٹیسٹ کرنا ہے۔ 2 ٹائپ کے ٹیسٹ ہیں۔ ایک ٹیسٹ جو ہے نا وہ ڈرائی ٹیسٹ اس کو کہتے ہیں، یہ انتہائی سمپل ٹیسٹ ہے۔ اس میں ہم ٹیسٹ ٹیوب لیں گے، اور مارٹر اور پسٹل جو ہوتا ہے اس کو ہم اس سے گرائنڈ کرتے ہیں، تھوڑا سا اس میں ادھر تک ڈالتے ہیں، اس کو ہم ہیٹ اپ کرتے ہیں۔ اس کو ہم اس طرح پکڑتے ہیں، اس کو ہیٹ اپ کرتے ہیں۔ جب یہ ہیٹ اپ ہو جاتا ہے، اگر یہ پریسیپیٹیٹ کرے، اس کے اندر بادلوں کی طرح کچھ وہ بنائے، پریسیپیٹیشن اس کو کہتے ہیں، تو یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ اس میں فاسفیٹ ہے۔ یہ ایک ٹیسٹ ہے، یہ تو سمپل ٹیسٹ ہے۔ دوسرا ٹیسٹ ہے انڈیپینڈنٹ ریڈیکل ٹیسٹ۔ یہ فاسفیٹ کا انڈیپینڈنٹ ریڈیکل ٹیسٹ ہے۔ اس میں جو چیزیں استعمال ہوتی ہے، میں سمپلی آپ کو تھوڑا سا ادھر لکھتا ہوں۔ ٹیسٹ ٹیوب ہولڈر، نمبر 3 جو کیمیکل ہے کنسنٹریٹڈ نائٹرک ایسڈ ہے، اور نمبر 4 ہے امونیم مولبڈیٹ، اور برنر۔ اس میں ہم اس طرح کرتے ہیں کہ راک کو گرائنڈ کرتے ہیں، اس میں ڈالتے ہیں، پھر اس میں کنسنٹریٹڈ HNO3 نائٹرک ایسڈ ڈالتے ہیں، اور اس کو ہیٹ کرتے ہیں۔ جب یہ بوائل کرنا شروع کر دے تو اس کو ہم ہٹاتے ہیں، اس میں ہم امونیم مولبڈیٹ ڈالتے ہیں، تو یہ امونیم فاسفو مولبڈیٹ بن جاتا ہے۔ یہ یلو ہو جائے گا۔ کل انشاءاللہ ہم اس کی ڈیمانسٹریشن کریں گے، آپ لوگوں کو بتائیں گے۔ اگر یہ یلو ہو گیا تو اس میں فاسفورس موجود ہے، فاسفیٹ آئن موجود ہے۔ اگر یہ تھوڑا سا یلو ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہے اس میں فاسفیٹ کی مقدار بہت کم ہے۔ برائٹ یلو ہوا
تو اس کو پھر ہم اس سے سیمپل لیں گے اور اس کی کوانٹیفیکیشن کے لیے ہم اس کو دوسرے لیبارٹری بھیج دیں گے. وہ ہمیں بتائیں گے کہ اس میں کتنے % ہے. اس میں جو تیسرا ٹیسٹ ہے اس میں ہم میگنیشیا مکسچر اس کو کہتے ہیں، جو ہمیں ملا نہیں. میگنیشیا مکسچر ہم نے پشاور میں بھی پوچھا، یہ ہمیں نہیں ملا. میگنیشیا، یہ اس کو کنفرمیٹری ٹیسٹ فار فاسفیٹ کہتے ہیں. میگنیشیا مکسچر جو ہے نا، یہ میگنیشیم کلورائڈ پلس امونیم ہائیڈروکسائڈ، اس کا مکسچر ہے، اس کا سلوشن ہے. یہ اگر ہم ٹیسٹ ٹیوب میں لیں، اس کو گرم کریں، تھوڑا اس کو رکھیں، گرم کرنے کے بعد یہ تھوڑا کول ہو جائے، اس میں ہم یہ میگنیشیا مکسچر ڈالیں تو اس کا وائٹش کلر ہو جائے گا، برائٹ وائٹش کلر ہو جائے گا. تو یہ بھی فاسفیٹ کی انڈیکیشن ہے. یہ ہم بول رہے تھے چونکہ یہ میگنیشیا مکسچر ہمیں ملا نہیں، امونیم مولبڈیٹ ہمیں ملا ہے اور نائٹرک ایسڈ ہمیں ملا ہے. میگنیشیا مکسچر اس کا کنفرمیٹری ٹیسٹ ہے. ہم نے کہا کہ چلو اس راک میں موجود ہے، لیکن کنفرمیشن ہم کس طرح کریں گے؟ ہم یہ مکسچر، یہ سولوشن استعمال کریں گے، میگنیشیم کلورائڈ اور امونیم ہائیڈروکسائڈ. یہ اگر ہم اسی سے ٹیسٹ ٹیوب میں لے لیں اور اس کو ہیٹ کریں، اس کے بعد اس کو تھوڑا رکھیں، معمولی سے یہ کول ڈاؤن ہو جائے، اس کے بعد یہ وائٹش کلر چھوڑے گا، باپ کی شکل میں جس طرح بادل ہوتے ہیں. تو ہمیں یہ کنفرمیشن ہو جائے گی کہ یس، اس میں فاسفیٹ ریڈیکل موجود ہے. تو یہ ایک تیسرا ٹیسٹ تھا جو اس کو ہم کنفرمیٹری ٹیسٹ کہتے ہیں فاسفیٹ کے لیے. منیمم 20% اینڈ اباؤ یہ ہمیں ریکوائرڈ ہوتا ہے. اگر یہ ہمارے پاس آ گیا تو فارمر بائی، جس طرح ہم جپسم گرائنڈ کرتے ہیں، فارمر بائی یہاں اس چٹان کو گرائنڈ کر کے گندم کی بوائی سے 1 مہینہ پہلے اگر یہ زمین میں ڈالیں تو یہ فاسفورس ہمیں زمین و فصل کے لیے اویلیبل ہو سکتا ہے. دوسرا، اگر آپ لوگ کہتے ہیں ہم نے پہلے ڈالنا ہے تو اس کو فارم یارڈ میں نیور کے ساتھ 10-15 دن وہ کر لے، ڈچ بنائیں، اس میں رکھیں، اس کے ساتھ مکس کر لیں. سائنٹیفکلی اس پہ کام ہو رہا ہے. اس طرح بیکٹیریا ہے جس کو ہم کہتے ہیں فاسفورس سولوبلائزنگ بیکٹیریا، اس کا جو تیار اناکولم ملتا ہے وہ اس میں ڈالتے ہیں. یہ فاسفورس کو ادھر سے ریلیز کرتا ہے، اس فارم میں لاتا ہے. یہ فارم ہمیں چاہیے. جب ریلیز کرتا ہے تو ادھر اگر جڑیں ہیں تو یہ اس کو اویلیبل ہو جاتا ہے. اس پہ ابھی بھی ریسرچ کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اس میں کمپلیکیشن ہے چونکہ اس میں کیلشیم ہوتا ہے، اس میں کلورین ہوتا ہے، اس میں فلورائڈ ہوتا ہے، اس میں دوسری بھی بہت زیادہ چیزیں ہوتی ہیں. ہمارا جو ریکوائرڈ ہے وہ ہے فاسفیٹ. تو اس کے لیے ہم یہ 2 ٹیسٹ کریں گے. اگر ہمیں کرک کے پہاڑوں میں اس کا وہ ملتا ہے تو مزید اس پہ انشاءاللہ ریسرچ کرنے کی ضرورت ہے. یہ ہم پہلی دفعہ اس چیز کو کر رہے ہیں. شکریہ. اس بارے میں جو کوسچن ہو پھر آپ لوگ کیسے